السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارے رکوع شروع ہو رہے ہیں، چھٹا رکوع ہے، یہ بنی اسرائیل پر ہے۔ مختصر سی میں بنی اسرائیل کی کہانی بیان کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون کو اس کے وہاں پر پشین گوئی کرنے والے علم نجوم کے ماہر لوگوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں اب ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کا خاتمے کا باعث بنے گا۔ اس پریڈکشن کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تمام بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جانے لگا فرعون کے حکم پر، اور بچیوں کو زندہ رہنے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک باکس میں ڈال کر پانی میں ڈال دیا۔ آگے فرعون کی بیوی آسیہ نے انہیں اٹھایا اور ان کی پرورش کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کفالت کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا، اور وہ انہی کے پاس پرورش پانے لگے۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، وہ اس وقت ان کی دیکھ بھال یا تربیت یا ان کے نگرانی میں وہ پل رہے تھے۔ پیدائش کے سے لے کر جوانی کا تمام عرصہ وہ فرعون ہی کے محل میں پلے۔ جب وہ بڑے ہو چکے، جوان ہو چکے، تو ان سے ایک غلطی ہوئی، ایک فرعونی کا قتل ہو گیا، اور اس قتل کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک لمبی مسافت طے کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے 8 سے 10 سال وہاں پر مقیم رہے اور ان کی بیٹی سے نکاح کیا، اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس لوٹے تو طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی رستے میں، اور انہیں مقرر کیا، اور ان کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی، اور فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیج دیا، نشانیاں دے کے، عصا دے کے، ید بیضا کے ساتھ۔ فرعون کے ساتھ پھر مقابلہ تھا، اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو مختلف قسم کی ان پر عذاب مسلط ہوئے۔ ہر عذاب پر وہ کہتے کہ اب اگر آپ یہ ٹال دیں گے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اس کے تلنے کے وقت کے بعد پھر وہ مکر جاتے۔ اس طرح مختلف فتنوں میں وہ ڈلے، بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ اے آل فرعون جو ہے وہ ان کا پیچھا کرے گی۔ رستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر یا جو دریا رستے میں آیا، وہ عصا کے مارنے کی وجہ سے اس میں خشک رستہ بن گیا، اور پانی دونوں طرف پہاڑوں کی طرح بہنے لگا۔ بنی اسرائیل اس رستے میں سے پوری طرح نکل گئی، اور فرعونی جو ان کا پیچھا کر رہے تھے وہ اس خشک رستے میں دریا کے اندر تھے، جس وقت اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ مل گیا، اور وہ تمام آل فرعون جو تھے وہاں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل اس وقت دوسرے کنارے پر کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور کیونکہ پورا بنی اسرائیل کی پوری قوم تھی ان کے ساتھ، تو وہ اللہ سے ملاقات کے لیے طور کی طرف ذرا جلد روانہ ہوئے۔ حضرت ہارون کی خلا جانشینی میں یا ان کے انڈر اپنی قوم کو آہستہ سے، جیسے جس راہ سے وہ چل رہے تھے ان کے چلنے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ کے پیچھے بنی اسرائیل جو تھی وہ مختلف فتنوں میں کا شکار ہوئی، جس کا یہاں پر ذکر بھی کیا جائے گا۔ یہاں سے اب میں یہ پڑھنا شروع کرتی ہوں تاکہ آپ کو بنی اسرائیل کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر انعام کی۔ میں نے تو تمہیں 2 جہانوں میں سے فضیلت دی،
اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جس وقت ہم نے آل فرعون کو نجات دے دی، آل فرعون سے تم کو، وہ تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور بے شک اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جس وقت ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تمہیں نجات دے دی، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا وعدہ ہم نے لیا، پھر تم نے پیچھے سے بچھڑے کو بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ جب ہم نے تم سے اس کے بعد اسے بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان حق و باطل میں تمیز کرنے والا عطا کر دیا تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑا بنا کر اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنا جی مارو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ بس انہوں نے توبہ کی، اور بے شک وہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو ہرگز نہ ایمان لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو واضح دیکھیں، تو تمہیں بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، ہم نے تمہارے لیے من و سلویہ کو نازل کیا، اور کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ اس سے جہاں سے تمہارا جی چاہے جی بھر کر، اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا کہ ہمیں بخش دیں، ہم تمہاری خطائیں تمہیں بخش دیں گے، اور نیکوکاروں کو ہم اپنی طرف سے اور زیادہ عطا کریں گے۔ پس ظالموں نے جو بات انہیں کہی گئی تھی اس بات کو دوسری بات سے بدل دیا، تو ہم نے ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس رکوع میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر بھی کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی، ان کی معافی قبول کی جب انہوں نے بچڑا بنا لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے تقریباً 70 سرداروں کو لے کر جب طور پر پہنچے تو انہوں نے پھر بے ادبی کی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ڈیمانڈ رکھی، جس پر انہیں بجلی نے آ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور کیونکہ وہ اتنا بڑا گرمی صحرا تھا جس کو وہ پار کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ رکھا، انہیں منو سلوا سے رزق دیا۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی۔ پھر جب انہوں نے بستی میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا بھی سامان کیا، مگر انہوں نے رزق مانگ لیا اس کی جگہ بدل کر۔ اس طریقے سے وہ بار بار نافرمانی کا ارتکاب کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے۔